بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت اذا جب اور اذا جب بولا جاتا ہے بریکٹ میں لکھا ہے یاد کرو اذا السماء انشقت السماء و آسمان انشقت انشق ینشق انشقاقا کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا انشقت اصل میں تھا ان شقاقت بر وزن ان فعلت صیغہ واحد مؤنث غائب ہے فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی ہی صحیح اسباب انفعال ان شقاقت تھا تو دو قاف ہیں دو ایک جس کے ہیں دونوں میں ادغام کیا ادغام کرنے کے لیے پہلے قاف کو ساکن کیا اس کی حرکت ماقبل کو دی اور ان میں ادغام کر دیا تو بن گیا انشقت اب یہ دیکھیں گے جتنی بھی پچھلی صورتوں میں بھی اور اس صورت میں بھی ماضی کے صیغے آ رہے ہیں لیکن ان کا معنی مستقبل میں کر رہے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا انشق کا ینشق کو انشقاقن کا معنی پھٹنا تو ویسے تو ماضی ہے تو ماضی میں معنی کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ مستقبل کا معنی اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ قیامت قائم ہی مستقبل میں ہونی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ماضی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے یہ جب کسی کام کا ہونا یقینی ہو تو پھر اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے جب کسی کام کا ہونا یقینی ہو تو اسے ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام بندے نے یقینی کرنا سمجھو جی ہو گیا جی کام کسی نے کہا کہ فلاں کام کر لینا بندے نے کہنا ٹھیک ہے جی ضرور کروں گا بندہ کہتا کہ جی ضرور جناب ہو گیا جی ہو گیا اب ابھی کام ہوا تو نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا کیونکہ اس کام کا ہونا یقینی ہے اس لیے یہاں پہ فرمایا اذا السماء انشقت یاد کیجئے جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ آذینہ یأذن کا معنی اجازت لینا بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ حکم ماننا بھی ہوتا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور یہ کانوں سے سنے گا غور سے سنے گا لِرَبِّهَا اپنے رب کو ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے کیونکہ یہ لوٹ رہی ہے السماء کی طرف اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کو وحقت حق کا یحق ہوتا ہے حق ہونا لازم ہونا فرض ہونا تو حقت اصل میں تھا حق کا تھا کیا تھا حقا کا ماضی مجہول اس سے کیا آئے گا حقیقت حقا حقا حقو حقت اصل میں تھا حقیقت یہ اس پر لازم کیا گیا ہے حق کا یہ کو جیسے بیان کیا کہ حق ہونا لازم ہونا اس کا معنی ہوتا ہے تو حقت اس پر یہی فرض بھی ہے حقت کیا سیکھا ہوا حقیقت اصل میں تھا بر وزن فعلت سیگا واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول اور اس پر یہی فرض کیا گیا ہے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو توجہ سے سنے اب تفسیر میں دیکھیں قیامت کے برپا ہونے کی یاد تازہ کی جا رہی ہے یعنی یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان پھٹنے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ وہ پرانا ہو کر بوسیدہ ہو جائے گا اس لیے اس میں جگہ جگہ شگاف پڑ جائیں گے اس لیے نہیں پھٹے گا کہ آسمان پرانا ہو گیا ہے بلکہ اس کو اپنے رب کا حکم ملے گا کہ پھٹ جا تو وہ پارا پارا ہو جائے گا آسمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے خالق کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے آذینت کا معنی کان لگا کر سننا اور جو بات کان لگا کر سنی جائے اس کے مطابق عمل بھی کیا جاتا ہے اس لیے آذینت کا معنی ہے استماعت و انقادت کہ وہ کان لگا کر سنے گا بھی اللہ تعالیٰ کی بات و انقادت اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے گا تعمیل کرے گا وحقت اور اس پر یہ فرض کیا گیا اس کی شرح میں یہ کہہ کر بتا دیا کہ آسمان نے تعمیل ارشاد کر کے کوئی احسان نہیں کیا آسمان جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا تو اس نے کوئی احسان نہیں کیا کوئی حیرت انگیز بات نہیں کی
بلکہ ہر مخلوق کی طرح اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بے چون و چرا اپنے خالق کے حکم کے سامنے سر افگندہ ہو جائے۔ چون کا معنی ہوتا ہے کیوں بھی ہوتا ہے، اور چون کا معنی ایسے ویسے معنی اس کا کرتے ہیں، چرا کا معنی کیوں، بے چون و چرا وہ سوال نہیں کرے گا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، کیسے کیوں کا کوئی سوال نہیں کرے گا۔ سر افگندہ مطلب سر ڈال دینا، سر جھکا دینا، وہ اپنے رب کے سامنے چون و چرا کیے بغیر سر ڈال دے گا، سر جھکا دے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدّ یمد، مدن ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، پھیلانا، تو اس سے فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ مدت، اصل میں تھا مودیدت، بر وزن فعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مجہول۔ جب زمین پھیلا دی جائے گی، کھینچ لی جائے گی، جب اطاعت اور انقیاد کا مظاہرہ آسمان کرے گا، آسمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، انقیاد کا معنی بھی اطاعت ہے، اسی طرح زمین بھی حکم الہی بجا لائے گی۔ جب اسے حکم ملے گا کہ بچھ جا، ہموار ہو جا، سیدھی ہو جا، تجھ میں کوئی نشیب و فراز باقی نہ رہے، اونچی اور نیچی جگہ باقی نہ رہے، تو اونچے اونچے پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن کر نشیبی جگہوں کو پر کر دیں گے۔ اونچے اونچے پہاڑ جو ہیں یہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے، اور جو جگہ گہری ہوں گی ان کو یہ برابر کر دیں گے۔ سمندروں کی گہرائیاں بھی بھر جائیں گی، ایک وسیع و عریض سپاٹ سیدھا میدان بن جائے گا، یہاں سب جن و انس دست بستہ ہاتھ باندھے حاضر کر دیے جائیں گے۔ زمین کو بھی حکم ہوگا، آسمان کو بھی حکم ہوگا، تو جو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے۔ زمین پھیل جائے گی، آسمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، القا یلقی، الکان کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا۔ القت، القا یلقی، الکان اصل میں القایہ تھا، تو القت اصل میں القیت، بر وزن افعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف۔ اس میں القیت میں یا متحرک تھی، اس کا ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا تو القات، الف اور تا دو ساکن ہو گئے، الف کو گرا دیا، القت، زمین پھینک دے گی، ما فیہا جو کچھ اس کے اندر ہے، وتخلت اور خالی ہو جائے گی، تخلا یتخلا، اصل میں تخلیاً خالی ہونا، تخلت اصل میں تھا تخلیت، بر وزن تفعل، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے یہ بھی۔ اور زمین پھینک دے گی جو کچھ اس ما فیہا جو اس کے اندر ہے، وتخلت اور زمین خالی ہو جائے گی۔ اس کے شکم میں جتنے لوگ، زمین کے شکم میں، پیٹ میں جتنے لوگ اس وقت تک مدفون ہوں گے، دفن کیے گئے ہوں گے، اور جو خزانے اپنی تہوں میں اس نے سمیٹ رکھے ہوں گے، اللہ کا حکم ملتے ہی سب کو اگل دے گی، سب کو باہر نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ جو زمین ہے یہ بھی کان لگا کر سنے گی، لِرَبِّهَا اپنے رب کا فرمان، وحقت اور اس پر لازم بھی یہی کیا گیا تھا، اس پر فرض بھی یہی تھا۔ حقت اصل میں حقیقت، بر وزن فعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ آذینت کا معنی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، استماعت و انقادت، اللہ کی اطاعت کرے گی، اور اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ آگے فرمایا یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یا ایہا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، تو کوشش کرتا رہتا ہے اپنے رب کی طرف، کدحا زیادہ کوشش، انتہائی کوشش، یہ کادح کا مفعول مطلق ہے، تو محنت سے کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے کی، الی ربک اپنے رب کی طرف کوشش کرتا ہے، مطلب اپنے رب کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، فملاقیہ پس تیری ملاقات اس سے ہو جاتی ہے، لاقا یلاقی ملاقاتا فہو ملاق، لاقا یلاقی من ہوتا ہے ملنا، تو فملاقن اصل میں تھا ملاقیون، تو اس لیے فرمایا ملاقیہ، تو اس سے مل ہی جاتا ہے۔ اے انسان، جب تو کوشش کرتا رہتا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کی، اور محنت سخت کوشش کرتا ہے، کہا دے ان کا آگے مفعول مطلق یہاں تاکید کے لیے ہے،
تو محنت سے کوشش کرتا رہتا ہے، سخت کوشش کرتا رہتا ہے الا ربک، اپنے رب کے پاس پہنچنے کی، تو پھر تیری ملاقات اس سے ہو ہی جاتی ہے، تو اس سے مل ہی جاتا ہے۔ قادح یقدح قدحن کا معنی اکتسابہ بمشقت، مشکل سے کوئی کام کرنا۔ القدح لغت میں السعی والحرص، سعی کوشش کرنا، والحرص اب الدؤدب فی العمل فی باب دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں کسی کام میں محنت کرنا، اس کو قدحن کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے حصول اور کسب میں محنت اور مشقت اٹھانا قدحن کہلاتا ہے۔ یہ پہلی عبارت کا معنی ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ لغت عرب میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کے سلسلہ میں کسی کام میں کوشاں و کوشش کرے، اس کے دل میں اس کی خواہش بھی ہو اور اس کی یہ کوشش لگاتار جاری بھی رہے، ان تمام امور کو مجموعہ کو قدحن کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کام میں کوشش و محنت کرے، اس کے دل میں اس کام کی خواہش بھی ہو، یہ کوشش مسلسل ہو، تو اس کو قدحن کہتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تو خواہ طالب دنیا ہو یا طالب عقبہ، آخرت کا طالب ہو یا دنیا کا طالب، دونوں صورتوں میں تو بڑی جان فشانی کا معنی ہوتا ہے جان چھڑکنا، جان لگانا، محنت کرنا، جان فشانی سے اپنے کاموں کی انجام دہی میں کوشاں رہتا ہے، ہر قسم کی صعوبت تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ تیرے رب سے تیری ملاقات کا وقت، یعنی تیری موت کا وقت آ جائے، اس وقت تیری جد و جہد ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اپنے اعمال شاقہ، ان مشکل کاموں کا پھل کھانے کا وقت آ جاتا ہے۔ فملاقیہ، فرما کر بتایا کہ انسان کو وہ پھل ضرور مل کر رہتا ہے، وہ اپنے رب سے جب محنت کرتا ہے، رب سے ملنے کی تو اس سے ملاقات کر لیتا ہے، مطلب تجھے تیرے اعمال کا اجر مل کر رہتا ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں ای جاہد ومجد جدا فی عملک من خیر و شر طول حیاتک الی لقاء ربک ای الی الموت فملاق له عقیب ذلک۔ جاہد تو محنت کرتا ہے، مجد جدا سخت محنت کرتا ہے اپنے عمل میں، من خیر و شر اچھے عمل میں یا برے عمل میں، طول حیات کا اپنی ساری زندگی، الی لقاء ربک یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات تک، یعنی موت تک، فملاق له عقیب ذلک تو تیری ملاقات ہو جاتی ہے تیرے رب سے عقیب ذلک اس کے بعد، یعنی موت کے بعد تیری رب سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔